بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مستعار لفظ ہوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَقَدْ اسْتُعِيرَ لَهَا هُوَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّابِطَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى زَمَانِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَى اقْتِرَانِ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِ زَمَانِيَّةٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ۔ وذكر الفارابي أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد القوم أن الرابطة الزمانية في اللغة العربية هي الأفعال الناقصة، ولكن لم يجدوا في تلك اللغة رابطة غير زمانية تقوم مقام هست في الفارسية وإستن في اليونانية، فاستعاروا للرابطة الغير الزمانية لفظة هو وهي ونحوهما مع كونهما في الأصل اسمان لا أدوات، فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وقد استعير لها هو وقد يذكر للرابطة الغير الزمانية اسماء مشتقة من الأفعال الناقصة نحو قائن وموجود في قولنا زيد قائن قائما وأميرس موجود شاعرا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تحقیق مستعار لیا گیا ہے اس رابطے کے لیے ہوا کو۔ آپ جان لیجئے کہ رابطہ وہ تقسیم ہوتا ہے زمانی کی طرف جو دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ کے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہونے پر، اور غیر زمانی کی طرف تقسیم ہوتا ہے جو اس کے برعکس ہو۔ اور فارابی نے ذکر کیا ہے کہ حکمت فلسفیہ جب لغت یونانی سے لغت عربیہ کی طرف منتقل ہوئی تو قوم نے پایا کہ رابطہ زمانیہ لغت عربیہ میں وہ فعل ناقصہ ہیں، لیکن لغت عربیہ کے اندر انہوں نے کوئی ایسا رابطہ نہیں پایا جو غیر زمانی ہو، جو کہ فارسی میں ہست اور یونانی میں است کے قائم مقام ہو۔ لہذا انہوں نے مستعار لے لیا رابطہ غیر زمانیہ کے لیے لفظ ہوا اور ہیا کو، اور اس جیسے دوسرے الفاظ کو، باوجود اس کے کہ یہ دونوں الفاظ اصل میں اسما ہیں نہ کہ حروف۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ وقد استعیر لها ہوا، اور ذکر کیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے ایسے اسما جو افعال ناقصہ سے مشتق ہوتے ہیں، جیسا کہ قائن اور موجود۔ ہمارے اس قول میں زید قائن قائمہ، امیرس موجود شاعرہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے آخر میں جو ہم نے بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ رابطہ کے لیے جو عربی کے اندر لفظ ادھار لیا گیا ہے رابطہ پر دلالت کرنے کے لیے وہ کون سا ہے؟ وہ ہوا ہے۔ تو اسی کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو رابطہ ہے یہ نسبت حکمیہ پر دلالت کرتی ہے، اور نسبت حکمیہ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ غیر مستقل ہوتی ہے، لہذا جو لفظ نسبت حکمیہ پر دلالت کرے اس کو بھی غیر مستقل ہونا چاہیے، جس کا معنی مستقل نہ ہو، لیکن یہ جو ہوا ہے اس کا تو معنی مستقل ہے کیونکہ یہ اسم ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نسبت حکمیہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی حرف لے کر آتے، لیکن آپ حرف نہیں لے کر آئے ہیں، آپ اسم لے کر آئے ہیں۔ یہ اسم لانا کیوں کر جائز الدرست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس اعتراض کا جو جواب دیا جا رہا ہے، جواب کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رابطہ ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے رابطہ زمانیہ، دوسرا ہوتا ہے رابطہ غیر زمانیہ۔ رابطہ زمانیہ اس رابطے کو کہا جاتا ہے جو ایسی نسبت حکمیہ پر دلالت کرتا ہے جو نسبت حکمیہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی نسبت حکمیہ پر جو رابطہ دلالت کرے اس کو رابطہ زمانیہ کہا جاتا ہے، اور وہ رابطہ جو ایسی نسبت حکمیہ پر دلالت کرے جو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہیں ملی ہوئی ہے اس کو رابطہ غیر زمانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ والی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اس کے بعد جو آگے اعتراض کا جواب ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے، تو اس کو دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ رابطہ کے لیے لفظ جو ادھار لیا گیا وہ ہوا ہے۔ آپ جان لیں کہ رابطہ یہ تقسیم ہوتا ہے رابطہ زمانیہ کی طرف۔ رابطہ زمانیہ کیا ہوتا ہے؟ جو دلالت کرتا ہے ایسی نسبت حکمیہ کے ملا ہوا ہونے پر جو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور غیر زمانیہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے برعکس ہو، یعنی جو ایسی نسبت حکمیہ پر دلالت کرتا ہے جو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ رابطہ زمانیہ کے لیے کون سے الفاظ ہیں اور رابطہ غیر زمانیہ کے لیے کون سے الفاظ ہیں۔ اس کے لیے شارح نے ابو نصر فارابی کا قول ذکر کیا ہے۔ فارابی کہتے ہیں کہ علوم فلسفہ اور اسی طریقے سے علوم منطق جب لغت یونان سے لغت عرب کی طرف منتقل ہوئے تو مناطقہ کو رابطہ زمانیہ کے لیے وہ جو یونانی لفظ تھا اس کا بدل لغت عرب کے اندر مل گیا، اور وہ رابطہ زمانیہ کے لیے کون سا ہے؟ وہ افعال ناقصہ وجودیہ ہیں، جیسے کان یکون وغیرہ۔ لیکن لغت کے اندر رابطہ غیر زمانیہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا جو یونان کے اندر استن کا لفظ ہے جو رابطہ غیر زمانیہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے فارسی کے اندر است کا لفظ ہے جو رابطہ غیر زمانیہ کے پر دلالت کرتا ہے، تو اس کے قائم مقام کو عربی کے اندر لفظ نہیں ملا۔ تو جب عربی کے اندر کوئی لفظ نہیں ملا تو پھر یہ کیا گیا مناطقہ نے ہوا کو اور ہیا کو، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں وہ عاریتاً رابطہ غیر زمانیہ کے اوپر دلالت کرنے کے لیے انہوں نے لے لیے ہیں، اگرچہ یہ ادات نہیں ہیں، ان کا معنی مستقل ہے، لیکن چونکہ مجبوری تھی، کوئی ادات ایسا کوئی حرف ایسا ملا نہیں ہے جس کا معنی غیر مستقل ہو اور رابطہ غیر زمانیہ کے اوپر دلالت کرتا ہو، تو اس لیے مجبوری کی وجہ سے یہ ہوا کو ہیا کو اس جیسے دوسرے الفاظ کو لے لیا ہے۔ تو یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ فارابی نے ذکر کیا کہ حکمت فلسفیہ جب اس کو لغت یونان سے لغت عربیہ کی طرف منتقل کیا گیا
قوم نے پایا، قوم سے مراد کیا ہے؟ مناطقہ۔ مناطقہ نے پایا کہ رابطہ زمانیہ کے لیے تو لغت عربیہ میں افعال ناقصہ موجود ہیں، لیکن انہوں نے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے کوئی لفظ نہیں پایا جو کہ فارسی میں ہست کے قائم مقام ہو، کیونکہ دیکھیں فارسی زبان کے اندر رابطہ غیر زمانیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہست، اسی طریقے سے یونانی زبان میں رابطہ غیر زمانیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے استن، لیکن اس کا متبادل ان کو لغت عرب کے اندر نہیں ملا، عربی زبان میں نہیں ملا، تو پھر رابطہ غیر زمانیہ کے لیے انہوں نے مستعار لے لیا، عاریت کے طور پر لے لیا ہوا کو، ہیا کو، اس جیسے دوسرے الفاظ کو، باوجود اس کے کہ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ اصل کے اندر اسماء ہیں، ان کا معنی مستقل ہے، یہ حروف نہیں ہے، لیکن چونکہ مجبوری تھی اس وجہ سے اس کو اختیار کر لیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، وَقَدِ اسْتُعِيرَ لَهَا هُوَ وَقَدْ يُذْكَرُ لِلرَّابِطَةِ غَيْرِ زَمَانِيَّةٍ، یہاں سے بتانے یہ جا رہے ہیں کہ رابطہ غیر زمانیہ کے لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ افعال ناقصہ سے اسماء کو مشتق کر کے لایا جاتا ہے جو کہ رابطہ غیر زمانیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کانا یکون ہے، اس سے کائنن، یہ اس میں مشتق استعمال کر لیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے۔ اسی طریقے سے وجود ہے، اسی سے موجود، اسماء مشتقہ میں سے یہ اسم مشتق کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی رابطہ غیر زمانیہ کے لیے اسماء کو استعمال کر لیا جاتا ہے جو افعال ناقصہ سے مشتق ہوتے ہیں، جیسے کہ کائنن ہے یا موجودن ہے، ہمارے اس قول میں زیدن کائنن قائمہ۔ ابھی دیکھیں یہ جو زید ہے یہ موضوع ہے، قائمن یہ محمول ہے، اور یہ جو کائنن ہے یہ ہے رابطہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں رابطہ یہ کیا ہے؟ یہ اسماء مشتقہ ہے۔ اسی طریقے سے امیرس موجود شاعرہ، یہ شاعرہ یہ ہے محمول، امیرس ہے موضوع، اور یہ جو موجود ہے یہ ہے رابطہ جو کہ اسماء مشتقہ ہے افعال ناقصہ میں سے۔